علی کی ماں شہیدوں کی، یہاں رتبہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ کتنے کمالات بیک وقت ایک سیدہ فاطمہ کی ذات بابرکات میں جمع ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم دنیا سے جا رہے ہیں، بظاہر دنیا سے جا رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ کو بلایا اور اپنی پیاری بیٹی کے کان میں کچھ فرمایا۔ سیدہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیٹی کو بلا کر کان میں کچھ کہا تو سیدہ مطمئن ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بیٹا تمہارے بابا جان نے کیا کہا؟ پہلے غمزدہ ہو گئی، پھر مطمئن، کامی حضور یہ راز ہے، ابھی افشا نہیں کروں گی۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو سیدہ عالم حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، امی جان پہلے مجھے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ میں دنیا سے جا رہا، میں رخصت ہو رہا، میں اپنے محب اور طالب کے پاس جا رہا۔ میں رونے لگی، پھر مجھے کچھ دیر کے بعد فرمایا فاطمہ تمہیں تسلی ہو کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تم ہوگی۔ 6 مہینے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں سرکار کے وصال کے بعد، اور پھر دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرات محترم، میں سیدہ تو وہ بارگاہ ہے ان کی، میرے جملے پہ غور کرو گے، میں تو سراپا تقصیر، میں تو از سر تاپا اسیان ہے۔ سیدہ تیری تو بارگاہ وہ ہے جہاں کے آداب تو معصوموں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تیرے تو دروازے پر جبرائیل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، اور ملک الموت اسرائیل بھی بلا اذن حاضر نہیں ہوتے۔ اے سیدہ، قیامت کے دن ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھنا اور ہمارے اپنے بابا سے ہماری شفاعت فرمانا۔ ہم غم گسار ہیں تیرے شہزادوں کے کہ شہادت سری کا مقام حسن مجتبی کو ملا، اور شہادت جاری کا مقام حضرت حسین شہید کربلا کو ملا۔ اور حسنین آپ تو سن چکے، حسن کے معنی حسن اور حسین کے معنی چھوٹا حسن، بس ایک ہی نام ہے نا، شبر حسن، شبیر حسین۔ اور حضور والا ذرا توجہ کرنا، کسی نے کتنی اچھی بات کی تھی، کہتا ہے حسنین کے، توجہ، حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق۔ بھائی توجہ توجہ، حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق، اور 100 نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق۔ 100 نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق۔ جب ایک طرف حسن مجتبی بیٹھے ہوں، ایک طرف حسین بیٹھے ہوں، اور جب صحابہ ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتے ہیں تو سرکار کا دیدار تازہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اور وہ لاڈلے کہ آقا ان کے رونے کی آواز سنے تو سرکار غمزدہ ہو جائیں۔ بھائی آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور شہزادے آ رہے ہیں، تو میرے آقا منبر چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا کر گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنے لاڈلوں کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ بولے آقا بچوں کو چوما جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا۔ فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں۔
کیا بات رضا اس چمنستاؤ نے کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستاؤ نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور بیدم وارسی نے کیا خوب کہا، بیدم وارسی، ہائے ہائے وہ شعر تو خیر ہے ہی نا، وہ کہتا ہے آہا، کہتا ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، اور زہرا کے معنی کلی ہے، کلی، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول۔ آؤ اہل سنت کا عقیدہ سمجھو۔ اور چشتی صاحب ایک طرف اشارہ فرما گئے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے اس اشارے کو رہنما بنا کر دو تین اشعار آپ کو نہ سنا دوں، اور یہ اب سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ اشعار ہے جوش ملی آبادی کے، اور جوش ملی آبادی سنی حنفی نہیں تھے، دیوبندی بھی نہیں تھے، غیر مقلد بھی نہیں تھے، وہ منہنہ تھے، منہنہ سنی نہیں تھے۔ بہرحال نام تھا شبیر حسن خان، جوش ملی آبادی، اور ان کی نظم کا عنوان بھی میں نہیں بتاتا کئی قانون کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ جوش صاحب، کیونکہ شعر تو ان کے ہے نا، میں تو ناقل ہوں، وہ کہتے ہیں بھئی سنو گے، کہتے ہیں تو نہیں واقف عزم شہید کربلا سے بہرہ مند، تیرے شانوں پر تو زلف بزدلی کی ہے کمن، سخت استجاب ہے اے پیشہ ور ماتم پسند۔ اور وہ الفاظ کا تو شہنشاہ تھا، الفاظ کا تو شہنشاہ تھا نا وہ، اور اس کا کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ لغت بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ کہتے تو نہیں واقف عزم شہید کربلا سے بہرہ مند، تیرے شانوں پر تو زلف بزدلی کی ہے کمن، سخت استجاب ہے اے پیشاور ماتم پسند، پیروے زیغم، دیکھیں زیغم کہتے ہیں شیر کو، اور گوسفند کہتی ہیں بھیڑ کو، بھیڑ، بھیڑ بکری، بھیڑ، بھیڑ اور چیز ہے، بکری تو خیر بہتر شے ہے نا، ہائے ہائے، سخت یہاں بزدل، سخت استجاب ہے اے پیشاور ماتم پسند، پیروے زیغم کے سینے میں ہو قلب گوسفند۔ کہتے ہیں ننگ کا موجب ہے یہ اہل وفا کے واسطے، یوں نہ ماتم کر شہید کربلا کے واسطے۔ ننگ ننگ کا موجب ہے یہ اہل وفا کے واسطے، یوں نہ ماتم کر شہید کربلا کے واسطے۔ اور آگے سناؤں، کہتے ہیں کربلا میں اور تجھ میں اتنا بعد مشرقین، شرق و غرب کا فاصلہ۔ ماشاءاللہ شاہ جی کا ذوق شعر و سخن بھی بلند ہے، اور ویسے خاندان بھی وہی ہے نا، آل رسول ہے نا۔ کربلا میں اور تجھ میں اتنا بعد مشرقین۔ اب حضور اگلے جو مصرے ہیں ان کو سنانے کے بعد مجھے آدھا گھنٹہ تو ان کی تشریح کرنی چاہیے، لیکن بس سنتے جاؤ، تشریح بعد میں کبھی۔ کہتے کربلا میں اور تجھ میں اتنا بعد مشرقین، ڈھالتا ہے تیرے سکے